اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ آج جس موضوع پہ بات ہوگی وہ یہ ہے کہ کون کون سا عمل جو ہے وہ صدقہ ہے۔ ایک ریاض الصالحین میں حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 120۔ اس میں ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن مالدار لوگ جو ان کے پاس مال بچ جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صدقہ کے طور پہ، تو ہم تو غریب لوگ ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسے ملیں گے جا کے؟ باقی کام تو وہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ مایوس نہیں کرتے تھے کسی کو۔ تو اس میں حضور نے فرمایا کہ بھئی آپ ایسے کر لو کہ آپ تسبیحات پڑھ لیا کرو، یعنی اگر آپ سبحان اللہ پڑھیں گے تو یہ بھی صدقہ ہو جائے گا، الحمدللہ پڑھیں گے یہ بھی صدقہ ہو جائے گا، اللہ اکبر پڑھیں گے یہ بھی صدقہ ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے یہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہ عام آدمی جو مال نہ خرچ کر سکے، جو مال خرچ کر سکے اسے تو کرنا چاہیے، لیکن جو نہ کر سکے وہ یہ صدقات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ امر بالمعروف، یعنی آپ نیکی کا حکم بھی دے سکتے ہیں، جو ہدایت کی بات کہیں گے کسی کو وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر برائی سے روکیں گے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس میں اور بھی کافی باتیں ہیں اس حدیث پاک میں۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ یہاں ایک جو پہلو ہے اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 52 میں 53 میں یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اب یہاں یہ بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات سامنے پیش آتی تھی تو آپ پھر کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتے تھے، آپ کوئی نہ کوئی اس کا حل بتاتے تھے، اگر ایسے نہیں تو ایسے کر لو، ایسے نہیں تو ایسے کر لو۔ بے شمار دوسری احادیث میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی عمل کہا تو اس نے کہا میں تو اس کا قادر نہیں ہوں، آپ نے کہا آپ یہ کر لو، اس پر نہیں میں کام کر سکتا، آپ نے کہا یہ کر لو۔ تو آپ آخری حد تک جاتے تھے، مایوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، انہوں نے کبھی مایوس کسی کو نہیں کیا، نہ مایوس ہونے دیا۔ یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، خصوصاً جو ہم آپ کی امت ہیں ان پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا احسان ہے۔ باقی وہ محسن انسانیت ہیں، ساری کائناتوں پر ان کے احسانات ہیں، یہ تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور حدیث پاک ہے، وہ کتاب الادب میں ہے، اس کا نمبر ہے 5242۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے اس کے 360 جوڑ ہوتے ہیں جسم کے، تو اس کو چاہیے کہ روزانہ اس کا صدقہ دیا کرے۔
اور اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کو، وہ جو جوڑ ہے جسم کے، جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اب اس میں بھی 360 صدقات کیسے کرے گا آدمی؟ یعنی 360 صدقات اگر 10 روپے بھی لگائے تو کہاں جا کے پہنچتے ہیں روزانہ؟ تو اس میں یہ بزرگوں اور علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ کی ایک تسبیح کر لے، ایک تسبیح الحمدللہ کی کر لے، ایک اللہ اکبر کی کر لے، ایک لا الہ الا اللہ کی کر لے، تو 400 صدقات ہو گئے۔ تو 360 سے اوپر چلے گئے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ اب آگے ہمارے اپنے جو کرتوت ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہم اگر نہیں بچنا چاہتے تو اس میں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن پوری کوشش ہے۔ پھر یہ جو صدقات ہیں ان میں جو صاحب ثروت لوگ ہیں انہیں تو پیسے خرچ کرنے چاہیے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، عام لوگ، ان کے لیے اور بڑی باتیں ہیں۔ بے شمار احادیث میں باتیں موجود ہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی راستے سے کوئی رکاوٹ والی چیز ہٹا دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان انصاف قائم کر دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ صلح کرا دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ کسی کو سوار کر دینا، سواری پر اس کی مدد کرنا، اگر وہ سوار ہو رہا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کا بوجھ اٹھا لینا، کسی بوڑھے آدمی کا، کسی عورت کا، کسی بیوی کا، اور کسی کو سڑک کراس کرا دینا، یہ اعمال بھی جو ہیں یہ صدقات میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی تو بڑی وسیع گراؤنڈ ہے اور بہت وسیع یہ پیمانے پر ہے کہ آدمی جتنا بھی چاہے یہ صدقات لوٹ سکتا ہے اور ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو میں نے پہلے حدیث بیان کی اس کا ایک قصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، اگر کسی نے نکاح نہیں کیا اور غلط کام کر رہا ہے تو وہ گناہ ہے نا، تو اگر نکاح کے بعد کام کرے گا تو ثواب ہے، تو صدقہ ہو گیا۔ تو یہاں تک یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائیں، ہم اصل میں ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کر لینا صدقہ ہے، کسی کو ہدایت کر دینا صدقہ ہے، کسی کو کہنا کہ تم نماز پڑھ لو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اب اس میں چیز یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، جو ہدایت کی چیزیں ہوتی ہیں، دعوت ہے، اسلام ایک دعوت ہے، اس کو بڑے پیار محبت سے ادا کرنا ہے۔ ہدایت دیتے ہوئے فتنہ نہیں کھڑا کر دینا کہ جھگڑا ہو جائے۔ کسی کو ہدایت کر رہے ہیں، اب اس کا موڈ ہی نہیں آپ کی بات سننے کا، وہ سننا ہی نہیں چاہتا، وہ نماز نہیں اگر پڑھتا تو آپ اس کو زبردستی اس پر لا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ سے ایسی باتیں نکل جائیں جو کفر ہو۔ اس لیے دوسرے کو ہدایت دیتے ہوئے اس کے موڈ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کسی کی یعنی ہدایت دیتے ہوئے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ یہ چیزیں سمجھانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتائی ہیں۔ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، یہ دعوت ہے اسلام۔ تو دعوت تو محبت ہوتی ہے نا، دعوت تو کسی کو خوشی سے دی جاتی ہے، دعوت زبردستی تو نہیں ہوتی کہ کسی کے سر پہ وہ بندوق لے کے کھڑا ہو جائے کھانا کھاؤ، یہ دعوت تو نہیں۔ دعوت تو ایک اخلاق اور محبت کے ساتھ ہے۔ لہٰذا جب اسلام دعوت ہے، یہ ساری ہدایت کسی کو دینا، اچھی باتیں بتانا، یہ سب دعوت ہے، تو یہ اخلاق کے ساتھ ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ ہونی چاہیے، پیار کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کسی کا دل دکھانا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کا کسی ایسی بات سے جو اللہ رسول کی ہو
دل خوش ہو جائے تو یہ بھی صدقہ ہے. تو اس لیے ساری چیزیں موجود ہیں. اس میں بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑے سے وقت میں جو ہو سکتا ہے آپ تک وہ چیزیں پہنچا دی جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.